میرے بھائیوں، ربیع الاول کے مہینے میں عموماً مختلف قسم کی بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک چیز کہ عید میلاد النبی کے نام سے جشن منانے کا اہتمام خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ آپ کے سامنے آج میں انشاءاللہ تفصیل سے رکھوں گا۔ یہ آیہ مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلے نمبر پر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا کہ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ ایک بات بیان فرمائی۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی مقرر کی ہوئی باندھی ہوئی حدود کو پھلانگنے کی کوشش کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اسے آگ میں داخل کرے گا، خالدین فیہا، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے اہانت آمیز عذاب ہوگا۔ تو میرے بھائیو، دو باتیں اللہ نے ان دو آیات میں واضح طور پر فرما دی کہ اگر میرے بھیجے ہوئے رسول اور نظام کے مطابق چلو گے تو جنتوں میں بھیجوں، اور اگر میرے بھیجے ہوئے نظام کی خلاف ورزی کرو گے، میری اور میرے بھیجے ہوئے رسول کی نافرمانی کرو گے، تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ بالکل واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرما دی۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے بعد کہ ہدایت اس پر واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے جانے دیتے ہیں جدھر جاتا ہے، لیکن وہ سن لے وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمارے ہاں کچھ اختلافی مسائل لوگوں میں رائج ہیں، مشہور ہیں، یہ کہتا ہے یوں ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یوں ٹھیک ہے، اس کا حل بھی اللہ نے بیان فرما دیا، وہ بھی سن لیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تمہارے ذمہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں صاحب اقتدار ہیں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق تمہیں حکم دیں تو ان کی بھی مانو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر کسی بھی بارے میں اختلاف ہو جائے، کوئی بھی اختلاف ہو جائے، صاف ظاہر ہے اختلاف نہ قرآن میں ہوگا کوئی کرے گا نہ حدیث میں، اختلاف اگر ہوگا تو اولی الامر میں ہوگا، اگر کوئی اختلاف ہو جائے اس کا حل بھی بتا دیا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول تک پہنچا دو،
یعنی قرآن میں دیکھ لو اس اختلاف کا حل اور حدیث میں دیکھ لو، جو قرآن حدیث کہے اس کے مطابق چلو اور اپنا اختلاف ختم کر۔ فرمایا فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت بہتر، بہت اچھا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہم اپنا اختلاف پیش کریں گے، جو اللہ کہے جو رسول کہے، اب جو غلط ہے وہ اپنی غلطی تسلیم کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق آ جائے۔ ہر معاملے میں ہر اختلاف، یہ صرف عید میلاد النبی کا نہیں، جو بھی اختلاف بس دیکھ لے اللہ کیا فرماتا ہے، رسول کیا فرماتا ہے، اس کے مطابق دیکھ لے، جو غلط ہو اپنی غلطی چھوڑ دے اور جو درست ہے اس کے مطابق اس کو عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ طریقہ کار اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ایک بات واضح کر دی۔ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، لوگو میں تمہیں اللہ کے ساتھ تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں۔ فرمایا والسمع والطاعہ، جو بھی تم پر امیر مقرر کیا گیا ہے اس کی بات کو سننا ہے اور ماننا ہے۔ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ تم پر امیر مقرر کیا گیا ہے نظام چلانے کے لیے، اس لیے تمہیں اس کی بات کو ماننا ہے، سننا ہے اور ماننا ہے۔ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت سے اختلافات کو دیکھیں، تو ان کے لیے میرا حکم یہ ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تمہارے ذمے ہے کہ میری سنت کو اپناؤ، جب بھی اختلاف ہو میری سنت کو اپناؤ، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور جو خلفائے راشدین ہیں جو ہدایت کے راستے پر ہیں، نبی کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، ان کے طریقے پر چلو، اور تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، فرمایا کہ اس کو تھام لو، جو سنت ہے اس کو تھام لو اور اپنی داڑھوں سے اچھی طرح مضبوطی سے قابو کر لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور جو دین میں نئی نئی چیزیں ہیں ان سے بچو، ساتھ ہی یہ فرما دی دین میں جو نئی نئی چیزیں ہیں ان سے بچو، کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز دین میں وہ بدعت ہوتی ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی۔ تو میرے بھائیو، اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب اختلاف ہو تو میری سنت کو اور جو خلفائے راشدین کی سنت کو۔ اب دیکھ لیں کہ یہ جشن آزادی، جشن عید میلاد النبی جو منایا جا رہا ہے، یہ نبی کی سنت ہے یا خلفائے راشدین کی سنت ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اختلاف ختم کرنے کا طریقہ ہی یہی بتایا گیا اللہ کے نبی کی طرف سے بھی اور قرآن میں بھی، کہ جب اختلاف ہو تو دیکھ لو اللہ اور اس کا رسول کیا فرماتا ہے، اس کے مطابق چلو اور اپنا اختلاف ختم کر دو۔ تو میرے بھائیو، ہمارے ہاں بہت سے مسلمان 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں،
نعت خوانی کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کرتے ہیں. غلو کا معنی ہے حد سے بڑھانا، اور مرد و زن کا اس میں اختلاف ہوتا ہے، اور پھر آلات موسیقی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر یہ عقیدہ بھی رکھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محفل میں تشریف لاتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں اور کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. یہ سب کچھ انتہائی کبیح جہالت کے عمل ہے. یہ سب جہالت کے عمل، اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں. قرآن و حدیث میں ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں. خلفائے راشدین سے بالکل کوئی ثابت نہیں، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، کسی سے کچھ ثابت نہیں. معتبر ائمہ دین، ان سے کوئی تصور نہیں اس طرح کے معاملات کا. تو میرے بھائیو، یہ عید میلاد النبی کا جو عمل ہے، یہ 604 ہجری میں اس کی ابتدا ہوئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 600 سال بعد. اب بتائیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 600 سال بعد شروع ہو کوئی کام، وہ بھلا دین ہو سکتا ہے؟ اسے اس کا دین سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. دراصل عراق کا ایک بادشاہ تھا مظفر الدین، اس نے یہ بدعت ایجاد کی تھی، اور وہ اس بدعت پر بے دریغ پیسے خرچ کیا کرتا تھا. آلات موسیقی کے ساتھ وہ گانے والوں اور ناچنے والوں کو بلاتا، ان کو جمع کرتا، خود بھی ناچتا اور ان کو بھی نچواتا. یہ اس کا عمل تھا. بلکہ لکڑی کے بہت بڑے بڑے کبے بناتا تھا، خاص طور پر 20 کی تعداد میں لکھا گیا ہے کہ وہ کبے بنواتا. ہر کبے میں ایک گانے والی اور ناچنے والی جماعت کو بٹھاتا، اور اس طرح اونٹ، گائیں، بکریاں یعنی ذبح کی جاتی اور اہل مجلس کو کھلائی جاتی. 3 لاکھ دینار سے زیادہ خرچ کیا کرتا تھا اس دور میں. یہ عمل اس نے شروع کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 600 سال بعد. اور اس کے جواز کا جو فتویٰ ہے، وہ ایک شخص ابو الخطاب عمر بن حسن، اس نے یہ فتویٰ دیا، اور اس کے جواز کا فتویٰ دینے کے ساتھ ساتھ تائید میں کتاب بھی لکھ دی، جس پر اسے 1000 اشرفیوں کا انعام بھی ملا. تو میرے بھائیو، یہ اس کی حقیقت، اور ہم نے اس کو دین بنا لیا ہے کہ سوائے ابلیس کے خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی صرف ابلیس خوشی نہیں منا رہا، باقی سب منا رہے. یعنی یہ ایسا جلا دینے والا جملہ ہے، ایسا تکلیف دہ جملہ ہے کہ اس کا اثر صحابہ تک جاتا ہے. صحابہ نہیں مناتے تھے، تابعین نہیں مناتے تھے، تبع تابعین، ائمہ دین. یہ جملہ ان سب پر ہٹ کرتا ہے. تو میرے بھائیو، جہالت ہی جہالت ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ فلا تعبدوہ. ہر وہ عبادت کا طریقہ، ہر وہ نیکی کا طریقہ جو صحابہ نے نہیں کیا، تو اس کو تم مت کرو. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اتبعوا ولا تبتدعوا،
इत्तबिउ, पैरवी करो अल्लाह और उसके रसूल की, इताअत करो और पैरवी रसूल की करो। और फरमाया वला तब्तदिउ, बिदआत से बचो, बिदआत का इर्तिकाब मत करो। मेरे भाइयों, आज ईसाई मिलाद मनाता है अपने नबी का, तो हम भी अपने नबी का मिलाद मनाते हैं। ईसाई इसी तरह उस मिलाद को ईद कहता है, मिलाद मनाने वाले दिन को हमने भी ईद कहना शुरू कर दिया। इसी तरह वो घरों को और बाजारों को सजाते हैं इस मौका पर, तो हम भी सजाते हैं। इसी तरह ईसाई उनकी अपने नबी की पैदाइश पर केक काटते हैं, लिहाजा आज हमने भी शुरू कर दिया है। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हुम, जो भी किसी कौम की मुशाबहत करेगा उसका अंजाम उन्हीं में से होगा। जो अंजाम उनका होगा वही अंजाम इनका। लिहाजा हमें अल्लाह से डरना चाहिए और हमें अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर, के तरीके पर आना चाहिए। देखें, 3 उसूल हैं जो सब मुसलमान मानते हैं, सब मुसलमान उस पर इत्तफाक करते हैं। पहला उसूल ये है कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन और इसमें कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक यहूदी आलिम आया और कहने लगा कि अगर ये आयत हम पर उतरती तो हम तो इस दिन को ईद मनाते। तो उन्होंने पूछा कौन सी? वो कहने लगा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। तो हज़रत उमर फरमाने लगे जी उस दिन हमारी ईद ही थी कि जुमे का दिन था और अरफात में ये आयत उतरी थी, लिहाजा उस दिन हमारी ईद ही थी। तो मालूम हुआ कि दीन की तकमील की अहमियत ईसाई के दिल में है, हमारे दिल में नहीं कि दीन मुकम्मल हो गया। यानी इस यहूदी के दिल में दीन की तकमील की अहमियत मौजूद है, लेकिन हमारे हाँ ये बिल्कुल नहीं। तो मेरे भाइयों, दूसरी बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर खैर अच्छी बात की का हुक्म दे दिया। आपने फरमाया कि मा तरक्तु शैयन युकर्रिबुकुम इलल्लाह, मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी जो तुम्हें अल्लाह के करीब करे, व युबइदुकुम अनिन नार, और तुम्हें दोज़ख से दूर करे, इल्ला अमरतुकुम बिहा, मगर वो तुम्हें मैंने हुक्म दे दिया। इसका मतलब अगर ये अच्छा काम है तो यकीनन अल्लाह के नबी इसका हुक्म दे कर जाते, क्योंकि हर खैर और अच्छे काम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे मैं तुम्हें हुक्म दे कर दिया। हजरत इमाम मालिक रजी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मन इब्तदा फिल इस्लाम बिदअतन यराहा हसनतन, जो भी इस्लाम में कोई नई चीज राइज करता है और वो समझता है कि ये नेकी है, फ़क़द ज़अमा, तो उसका ख्याल है अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान रिसाला, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में खयानत की है। यानी उसका ये गुमान है कि उसने मुकम्मल दीन नहीं पहुंचाया। इक़राउ क़ौल अल्लाह तआला, ज़रा अल्लाह का ये कौल पढ़ के देखो कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीन, कि मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। और अब अगर कोई कहे कि ये बात भी दीन की है, अजर सवाब की है, तो वो यकीनन बिदअत, यकीनन बिदअत। तो इस तरह अल्लाह
तबारक व तआला के नबी ने हर बात वाज़ेह कर दी। तो इमाम मालिक के कहने के मुताबिक जो किसी बिदअत का इर्तिकाब करता है वो ये समझता है कि रसूल ने हमें पूरा दीन नहीं पहुंचाया और उन्होंने खयानत की। खुदा न खास्ता मेरे भाइयों, आप चाहे ये ना समझें, लेकिन आपका जो अमल है उससे यही साबित होता है कि अल्लाह के नबी को तो पता नहीं चला, आपके सहाबा को तो मालूम नहीं हो सका, और हमें पता चला कि नबी की क्या शान है। देखो, अल्लाह ने अपने नबी का जिक्र, अपने नबी की शान बहुत ऊंची रखी है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अपने बनावटी तरीक़ों से नबी की शान को ऊंचा करने की कोशिश करें। इसलिए तीसरी बात जिस पर सब मुत्तफिक हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुत्तकी और इबादत गुजार, नेकी के कामों को पर अमल करने वाला कोई नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल नहीं किया तो गोया ये कोई नेकी का अमल नहीं है। इसलिए हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ये मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदम मौजूदगी में कुछ लोग आए और आपसे आपकी इबादत के बारे में पूछा, घर वालों से आपकी इबादत के बारे में पूछा, उन्हें बताया गया। तो ये सुनकर वो समझे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत यानी ज़रा कम है, तो इसकी आप तो बहुत आला मकाम पर हैं, हम तो कहाँ उनके बराबर हो सकते हैं। लिहाजा एक कहने लगा, मैं रात भर क़ियाम किया करूँगा, हर रात भर क़ियाम किया करूँगा, रोज़ाना रात भर क़ियाम किया करूँगा। दूसरा कहने लगा, मैं हमेशा रोज़े रखूँगा, क्योंकि नबी ने ये काम नहीं किए अगर हमेशा रोज़ा रखने का वगैरह, तो आप तो आला मकाम वाले हैं, हम कहाँ, लिहाजा हमें ज़रूरत है। इसलिए उसने प्रोग्राम बनाया कि मैं रात भर क़ियाम किया करूँगा, और दूसरे ने कि मैं हमेशा रोज़ा रखूँगा, और तीसरा कहने लगा कि मैं शादी के जंजाल में नहीं पड़ूँगा, शादी नहीं करूँगा, बीवी आती है, बच्चे आते हैं, मैं अल्लाह अल्लाह करूँगा, बस शादी नहीं करूँगा। अल्लाह के नबी को पता चला, आपने बुलवाया, फरमाया, अंतुमुल्लज़ीना कुल्तुम कज़ा व कज़ा, तुम हो लोग जिन्होंने ऐसे ऐसे कहा था। तो वो कहने लगे जी। तो आपने फरमाया, वल्लाहि, सुन लो अल्लाह की कसम, इन्नी ला अख़शाकुम लिल्लाह, मैं तुमसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, व अत्क़ाकुम लहू, और मैं सबसे ज़्यादा तक़वा इख्तियार करने वाला हूँ। लाकिन्नी असूम व अफ्तर, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, छोड़ भी देता हूँ। व उसल्ली व अरकुद, मैं रातों को उठ के नमाज भी पढ़ता हूँ, सोता भी हूँ। व अतज़व्वजुन निसा, और मैंने औरतों से शादी भी की है। सुन लो, फमन राग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, बुखारी मुस्लिम की ये रवायत है, जिसने मेरी सुन्नत से बेरग़बती की, आगे बढ़ने की कोशिश की अपनी मर्जी से, तो वो गोया फलैसा मिन्नी, उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो मेरे भाइयों, इन तीन उसूलों को अगर देखा जाए, सामने रखा जाए, तो दीन में कमी बेशी की कोई गुंजाइश नहीं। लिहाजा ये जो मुरव्वजा ईद मिलादुन्नबी है, इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में गुलू किया जाता है, आप से फरियाद रसी की जाती है कि आप हमारी मदद को आएँ, मदद तलब करते हैं, की जाती है, आपको आलिमुल गैब समझा जाता है, और ये सब कुछ सरासर शिर्क का इर्तिकाब, यानी ये शिर्क का इर्तिकाब। और अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, इय्याकुम वल गुलू फिद्दीन, कि दीन में गुलू यानी हद से बढ़ने से बचो। इन्नमा अहलका मन कान क़ब्लकुमुल गुलू फिद्दीन, ये दीन में बढ़ने
آگے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا اس معاملے نے، یعنی ان کی ہلاکت کا یہی سبب بنا۔ اس لیے دین میں غلو مت کرو۔ اور آپ فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے بڑھا چڑھا کر اس طرح پیش نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے ابن مریم کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ سن لو انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ، بس کہو اللہ کا بندہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے۔ اور پھر یہ ایک عقیدہ جو رکھا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ بھلا نبی کے ہوتے ہوئے کوئی جماعت کرا سکتا ہے؟ جماعت یہ خود کرواتے ہیں اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے۔ تو یہ بالکل جھوٹ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وانا اول من ينشق علیہ القبر، اور میں سب سے پہلا شخص ہوں گا کہ جس پر قبر پھاڑی جائے گی اور مجھے نکالا جائے گا، یعنی قیامت کے دن سب سے پہلا قبر سے نکلنے والا میں شخص ہوں گا۔ اب یہ بات اللہ کے نبی فرمائے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں نکلوں گا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہر وقت آتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ شرک کا عقیدہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کو اچھی طرح سمجھیں اور یہ نہ کہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں، کل بدعت ضلالہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی۔ اور فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بھی کوئی نئی چیز دین میں شامل کرتا ہے، نکال لیتا ہے، تو وہ مردود ہے۔ اور فرمایا یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اس پر اس کی کوئی حقیقت نہیں، وہ رد کی جائے گی، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح اللہ اکبر، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر گئے اور ان سے کہنے لگے کہ یا ساتھی، اے میرے بھائی، میں نے مسجد میں آج ایک ایسی خیر دیکھی ہے جو مجھے صحیح نہیں لگ رہی۔ تو ان کو بتایا اور وہ فوراً آئے مسجد میں اور کہنے لگے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اپنی برائیوں کو شمار کرو۔ اور وہ کیا کر رہے تھے؟ کنکریاں ان کے ہاتھ میں ہیں اور نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، حلقے بنا بنا کر، ایک حلقہ 5 کا ادھر ہے، 2 کا 4 کا ادھر ہے، 5 کا ادھر ہے، حلقے بنا کر بیٹھے ہیں، کنکریاں ان کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ ایک کہہ رہا ہے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو کنکریوں پر، اور پھر 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس طرح کے معاملات کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے اللہ اکبر، اپنی برائیاں شمار کرو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ کوئی نیکی تمہاری ضائع نہیں جائے گی، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ تم جو کنکریوں پر گن گن کے ضمانت وہ اس کو پکا کر رہے ہو، تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ اور پھر فرمانے لگے وے حکم، افسوس ہے تم پر یا امت محمد، اے محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، ما اسرع حلقتکم ہؤلاء صحابۃ نبیکم، کس قدر جلدی تم ہلاکت کی طرف چل پڑے ہو، یہ نبی کے صحابہ ابھی تمہارے اندر موجود ہیں، اور متوافرون بہت تعداد میں موجود ہیں، وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی بسیدہ نہیں ہوئے،
اور وآنیتہ لم تکسر، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نہیں ٹوٹے اور تم کن کاموں میں لگ گئے ہو؟ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انکم لعلی ملت ہی اہدی من ملت محمد، کیا تمہارا یہ طرز عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بہتر ہے، یا تم گمراہی کا کوئی نیا دروازہ کھولنا چاہتے ہو؟ یعنی بڑی سختی میں انہیں سمجھایا کہ یہ سب گمراہی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ چیزیں جو بھی اسلام میں نہیں ہیں اور اسے دین سمجھ کر کیا جائے وہ بدعت۔ بہت لوگ جہالت میں کہہ دیتے ہیں لو جی یہ پنکھے بھی بدعت ہو گئے، یہ پنکھے بھی بدعت ہیں، کاروں میں جاتے ہو آتے ہو یہ بھی بدعت ہے، اب گدھے پر جا کر بیٹھ کر یونیورسٹی جایا کرو۔ تو دیکھیں، ہم یہ دین سمجھ کر ان پنکھوں کو نہیں لگائے ہوئے کہ پنکھے لگائیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا، اے سی لگائیں گے تو کم ہوگا، یہ ہم نہیں سمجھتے۔ یہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا یہ حق ہے ہر انسان کا، یہ کوئی دین سمجھ کر ہم نہیں کرتے۔ اگر ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ گاڑی میں بیٹھنا جو ہے وہ زیادہ ثواب ہے اور گدھے پر بیٹھنا کم ثواب ہے، یا وہ زیادہ ہے یہ کم ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے۔ ہم تو یہ سہولتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تم عید میلاد النبی تو اس لیے کرتے ہو یہ نیکی کا کام ہے، ہم تو یہ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ نیکی کا کام ہے، ہم تو عمومی طور پر ان سے فوائد اٹھاتے ہیں۔ کتنی واضح بات ہے ہاں جی، پھر بھی بحث کریں گے، کہیں گے کہ نہیں جی اس وقت ہاں جی اگر وہ یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا، اور پھر قرآن سے دلیلیں دیتے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کا کیا طریقہ تھا۔ اللہ کے نبی ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے فیہ ولدت، اس میں پیدا ہوا۔ اس کا مطلب اللہ کے نبی شکرانے کے طور پر پیر کو روزہ رکھتے تھے، شکرانے کے طور پر۔ اور عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، عید کے دن روزہ رکھنا نبی کا فرمان ہے، جائز نہیں ہے۔ ہم اسے عید بھی کہیں اور ہاں جی اور عید کہہ کر روزہ بھی نہ رکھیں، ہاں جی، اور کتنی بڑی زیادتی ہے۔ اگر تمہیں محبت ہے تو تم پیر کو روزہ رکھو، یہ محبت کا اظہار ہے۔ اور جب عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں اپنی ولادت پر، اور ہم سبیلے لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت پر روزہ رکھیں اور ہم سبیلے لگائیں اور کہیں یہ عید کا دن ہے، عید کو تو روزہ ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ سب جہالت ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں اور دیکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 23 مرتبہ یہ دن آیا، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں 2 مرتبہ، حضرت عمر کے دور میں 10 مرتبہ، اور حضرت عثمان کے دور میں 12 مرتبہ، حضرت علی کے دور میں 5 مرتبہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں 20 مرتبہ یہ دن آیا۔ کسی سے یہ ثابت نہیں۔ کیا ان کو یہ خوشی نہیں تھی؟ قطعاً ایسی بات نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں دین کو سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر غلو نہ ہو، آلات موسیقی نہ ہو، مرد و زن کا اختلاط بھی نہ ہو تو پھر جائز ہے۔ اور میرے بھائیوں، پھر کیسے جائز ہے؟ اللہ فرما رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے جاؤ۔ تو ہمارا اختلاف ہو گیا، ہاں جی موسیقی نہیں ہے،
اب مرد و زن کا اختلاط بھی نہیں ہے، اب منائیں یا نہ منائیں، دیکھ لیں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے، کہیں بھی ثابت نہیں۔ اور پھر سن لیں، اگر جنازے کی اذان نہیں ہے، اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی، عیدین میں اذان نہیں ہے، تو اذان دینا نیکی کا کام ہے۔ میں اذان دوں کیوں اور یہ دلیل دوں کہ نیکی کا کام ہے، اور جب کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، تو یہ نیکی کیسے ہو سکتی؟ اس لیے میرے بھائیو سمجھو، یہ شیطان نے تمہیں ورگلا رکھا ہے اور شیطان کے پیچھے چلتے ہو اور نبی کی مخالفت کرتے ہو۔ نبی روزہ رکھے اور تم سبیلے لگاؤ، یہ نبی کی مخالفت ہے۔ اور نبی نے ہر ڈھول باجے وغیرہ سے، ان چیزوں سے منع فرمایا، اور تم انہی کے ساتھ ان کی تعریفیں کرو، اور لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ یہ چراغاں پہ جو لگایا جاتا ہے، ہر سال پچھلے سال سے نئی نئی چیزیں نظر آتی، نئی نئی چیزیں نظر آتی، گویا شیطان پورا سال محنت کرتا ہے۔ دیکھ لو، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھا۔ الطاف حسین حالی نے زبردست 2-3 شعر لکھے ہیں، میں ہر دفعہ اس موضوع میں جب بیان ہوتا ہے تو وہ آپ کو سناتا ہوں، تو سن لیجیے کہ تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا، میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا، بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا، بنانا نہ تربت کو میری صنم تم، نہ کرنا قبر پہ میری سر کو خم تم، نہیں بندہ ہونے میں کم مجھ سے کم تم، نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم، کہ بے چارگی میں برابر ہیں ہم تم۔ تو میرے بھائیو، یہ 12 ربیع الاول کو ہم عید مناتے ہیں، جبکہ اس کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک 8، 9، بعض کے نزدیک ربیع الاول، کچھ کا خیال ہے رمضان المبارک، تو مختلف آرا، اور یہی دلیل ہے اس بات کی کہ سلف میں یہ طریقہ کار نہیں اپنایا جاتا تھا، کہ تاریخ کا تعین ہی آج تک نہیں صحیح ہو سکتا۔ یہ منانے والے لوگ اپنے پیر و مرشد، ان کی کتاب میں ذرا دیکھیں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ 8 تاریخ کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے، 8 تاریخ کو نبی پیدا ہوئے، ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں 12 ربیع الاول جو ہے یہ نبی کا یقینی طور پر وفات کا دن ہے، اور بعض لوگ اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر کا خیال کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو۔ حضرت فاطمہ اس دن رو رہی تھی اور ایک شعر پڑھ رہی تھی جو بہت مشہور ہے کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ مجھ پر آج اتنی مصیبتیں، مشکلات آ گری کہ بہت زیادہ، فرمایا اگر یہ دنوں پر آ جاتی تو دن بھی رات بن جاتے، اتنی مشکلات اور مصائب مجھ پر آ گئے۔ اور حضرت انس جو آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، ان سے کہنے لگی کہ انس، میرے ابا کی قبر پہ تم نے کیسے مٹی ڈال دی؟ یعنی اس حد تک جذبات میں، اور رو رہے ہیں، پریشان ہیں، صحابہ پریشان ہیں۔ حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آ گئے، ایک محبت تھی، وہ یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائے، تو کہنے لگے جو تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو کہے گا کہ نبی فوت ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ یہ پروانہ محبت میں جل رہا ہے، ذرا آگے بڑھے،
اور کہنے لگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، میرا رب ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کوئی بھی نہیں ہے کہ جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو، تو جو میرے رب کی عبادت کرتا تھا تو وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جو محمد کی عبادت کرتا تھا پھر لو ان کا رب فوت ہو گیا۔ اور پھر آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں، ان افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اور یہ ساری آیتیں سنائیں۔ حضرت عمر کا جو جذبات تھے ذرا ٹھنڈے ہوئے، کہنے لگے ابو بکر لگتا ہے ہم نے قرآن کو دیکھا ہی نہیں، خیال ہی نہیں کیا اس طرف۔ تو یہ حالات تھے۔ اور یاد رکھیں، جس گھر میں غمی اور خوشی اکٹھے ہو جائے، عید کے دن فوتگی ہو جائے، تو پھر غمی کو اہمیت دی جاتی ہے اور خوشی کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ وہاں کھانے اعلیٰ نہیں بنائے جاتے، اس گھر میں اعلیٰ کپڑے نہیں پہنے جاتے جس گھر میں فوتگی ہو جائے عید کے دن۔ تو میرے بھائیو، اگر 12 ربیع الاول ہی اگر آپ مانتے ہیں پیدائش ہے، تو وفات بھی تو 12 ربیع الاول ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے میرے بھائیو، یہ سب جہالت کے کام ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔